السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اتاکم الرسول فآخذوه وانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. صلی اللہ علیہ النبی الامہ وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید کی جس مبارک آیت کی ترجمے اور تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: ما اتاکم الرسول فآخذوه وانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ پاک اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتھارٹیز، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درجات، مراتب، مدحت، ثنا بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. پتہ یہ چلا کہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ کو وہ رائٹس، وہ اتھارٹیز، وہ حکم دے رکھے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت، شم بزم ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کے لیے حکم دے دیں وہ تم پر واجب، تم پر لازم ہے، اور جس سے منع فرما دیں وہ تمہارے لیے منع ہے. حالانکہ کچھ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں، امت مسلمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ ایسے ناقبول الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے دین جو ہے ان کا اور ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹیز کو، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مراتب کو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معاذ اللہ ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، میں نہیں کر سکتا. ان لوگوں کے لیے یہ آیت آنکھیں کھولنے والی ہے کہ اگر وہ اس چیز کو سمجھنا چاہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرائے اس سے باز رہو. نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو رسول تمہیں دے، ما آتاکم الرسول، اس سے لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز رہو. یعنی واٹ ایور از دا آرڈر، کمانڈ آف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ کمانڈ، وہ آرڈر، وہ حکم وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. دیر آر ملٹیپل verses in Quran Majid where Allah subhanahu wa ta'ala explaining this, that the hukm, the command, the order of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the following of Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam is the following of Allah subhanahu wa ta'ala. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی. بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے دوستی کا دم بھرتے ہو تو میری پیروی کرو. وٹ ایور از محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم از ڈوئنگ، فالو. وٹ ایور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیئنگ، سے. وٹ ایور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایکسپلیننگ، ایکسیپٹ اینڈ ایڈمیٹڈ بائی یور ہارٹ. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محب بنا لے. what kind of level of this ayah where Allah subhanahu wa ta'ala is explaining the highness of Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلم تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب ہیں۔ ایک حدیث گزری تھی صحیح بخاری کی، 29 باب ہے، یہ 122 نمبر پر موجود ہے۔ اس میں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قال محمود حدثنا ابو اسمامہ قال حدثنا هشام بن عروة قال خبرتني فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها والناس يصلون قلت ما شأن الناس فاشارت برأسها الى السماء فقلت اي فاشرت برأسها اي نعم قالت فقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلني الخشع والى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس وخطب الناس بحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد قال ولغت نسوة من الأنصار فأكفات إليهن لا أسكتهن فقلت لعائشة قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل قريب من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقول له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال المؤقن شك هشام ويقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى وعملنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا ويقوله له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به وأما المنافق وقال المرتاب شك هشام ويقول له علمك بهذا الرجل ويقول لا أدري سمعت الناس يقولون شام فقلت قال هشام فلقد قالت لي فاطمة وأويته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه۔ حدیث مبارکہ 122 میں حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا نشانی، پس سر سے اسبات میں اشارہ کیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت طویل نماز پڑھی، یہاں تک کہ مجھے غشی آ گئی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھی تھی اور حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے سر اوپر کر کے اشارہ کیا اور فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی لمبی نماز پڑھائی، یہاں تک کہ مجھے غشی آ گئی، اور میرے پہلو میں پانی کا مشکیزہ تھا، میں نے اسے کھول کر اپنے سر پر پانی ڈالا۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جب فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ وقد تجلت الشمس وخطب الناس، اور آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر فرمایا کہ اما بعد، وہ فرماتی ہیں کہ انصار کی کچھ عورتیں شور کرنے لگیں تو میں انہیں چپ کرانے لگی۔ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جب فارغ ہوئے، اتنی لمبی نماز آپ نے پڑھائی، تو اس کے بعد پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جیسے اللہ اس کی شان کے لائق ہے. پھر فرمایا اما بعد، تو انصار کی جو کچھ عورتیں تھیں حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ شور کرنے لگی، تو انہوں نے ان کو چپ کرایا. پھر فرمایا کہ قالت ما من شيء لم أكن أريته، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کوئی چیز، کوئی شے ایسی نہیں تھی. حضور خود فرماتے ہیں من شيء لم أكن أريته، جو میں نے نہ دیکھ لی ہو، إلا قد رأيته في مقامی هذا حتى الجنة والنار، حتیٰ کہ وہ مقام بھی جہاں جنت ہے، وہ مقام بھی جہاں دوزخ ہے. اور وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتِنُونَ فِي الْقُبُورِ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو میں نے نہیں دیکھی مگر اس جگہ پر دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی مجھ پر وحی کی گئی ہے. قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی اور دجال کے فتنے جیسی یا اس کے قریب. تم میں سے ایک کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا. اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتھارٹیز ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراتب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر صحیح بخاری کی حدیث ہے 122 جو ہے اس کا ورسز ہے، چیپٹر ہے، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت ہے. اور محمود حدثنا ابو اسامہ، حضرت اسامہ نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت اسامہ سے حدثنا ہشام بن عروہ نے کیا. ہشام بن عروہ سے قال اخبرتنی فاطمہ بنت المنذر، حضرت فاطمہ بنت منذر سے انہوں نے روایت کیا. پھر انہوں نے حضرت اسماء بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور حضرت اسماء بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. تو یہ اس حدیث کی جو ہے وہ سند ہے. اس سند میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے. نماز اتنی طویل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ حضرت اماں عائشہ کو جو ہے وہ غشی طاری ہو گئی، ان کے اوپر پانی انہیں اپنے اوپر ڈالنا پڑ گیا. اور اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئیں تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شے ایسی نہیں، ما من شیء لم اکن اریتہ الا قد رأیتہ فی مقام ھذا حتی الجنۃ والنار انہ قد اوحی الی تفتنون فی القبور. اور جنت میں جو ہے وہ دوزخ اور جنت سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ہر ایک شے کو حضور نے دیکھ لیا. تمام جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیے، تمام شے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، دوزخ کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، اور جنت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. اس سے پچھلی ایک اور حدیث ہے جس میں حضور یہی حضرت اماں عائشہ نے روایت کیا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں جنت میں ایک گوشہ توڑنے ہی والا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ اگر اس کی خوشبو یا اس کی مٹھاس دنیا میں آ گئی تو لوگ جو ہے وہ خسارے میں پڑ جائیں گے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ مقام ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے اتھارٹیز ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہے کہ حضور اس دنیا میں بیٹھ کے تمام جہانوں کی لمحوں میں زیارت کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کی خبر بھی رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی صحیح بخاری کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت سے ایک گوشہ توڑنے ہی والا تھا، پھر
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو وہاں پہ عذاب میں جس پر عذاب دیا جا رہا تھا. تو حضور حال سے بھی باخبر ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بھی خبر رکھتے ہیں، دوزخ کی بھی خبر رکھتے ہیں. تبھی بریلی کے امام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ حدیث پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی دجال کے فتنے جیسی یا اس کے قریب. تم میں سے ایک کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، تم میں سے ایک کو لایا جائے گا. وقال المؤقین شق ہشام فیقول هو احدکم ویقال له ما علمک بهذا الرجل. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت سمجھنے والی بات ہے کہ اس حدیث کے عربی الفاظ میں جو ہے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے وحاضر بحاضر رجل. یہ جو تمہارے سامنے ہیں، جو تمہارے سامنے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. یہاں فرشتے جب قبر میں آئیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ یہ جو تمہارے سامنے یعنی آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ دونوں عالم کے سردار بے کسوں کے کس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں تشریف لے کے آئیں گے. قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو ہے وہ کرایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ جو تمہارے سامنے ہے بحاضر الرجل، ان کے بارے میں تم کیا فرماتے ہو. وہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا علم ہے. بس اگر وہ ایمان یا ایقان والا ہوگا، یعنی جس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا، ان سے محبت ہوگی، انہیں دیکھنے کی چاہت ہوگی، ان کی پیروی کرنے والا ہوگا، تو اس میں شام کو وہ کہے گا کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تبھی تو مفتی اعظم مصطفی رضا خان بریلی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری جانب اشارہ کروں میں. یہ حضور مفتی اعظم کا کلام ہے، وہ فرماتے ہیں کیونکہ جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ حدیثوں کو بھی جانتے ہیں، اپنی طرف سے گڑھ کے کوئی بات نہیں کہی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحاضر رجل، جو تمہارے سامنے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اگلی اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، اگر وہ مومن ہوگا، اگر وہ ایمان والا ہوگا، اگر وہ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا، تو وہ یہی کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت لے کر تشریف لائے ہیں. پس ہم ایمان لائے، دعوت قبول کی اور ان کی پیروی اور تصدیق کی. اب ناؤ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹرم ویئر یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از دا کوشچن آف دی اینجلس. ان لوگوں کا کیا کوشچن ہے، وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں تیرا کیا علم ہے، اینڈ واٹ وی ہیو ٹو رسپونڈ ٹو دیم. جو آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوگا، جو ان کے خصائص مبارک کو جانتا ہوگا، وہ پہچانے گا. حدیثوں میں محرکین نے محدثین نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص مبارک جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں. جس نے ان کا علم حاصل کیا ہوگا وہی تو بتا سکتا ہے کہ یہ چہرہ انور کس کا ہے. تو جو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی جو ہے وہ خصائص بیان کیے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بیان کیے ہیں، وہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہوں گے تو کیسے آپ پہچانیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ بھی بتانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کوالٹیز ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اینڈ واٹ وی فالوڈ جب ہم زندہ تھے، کہ کیا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو سنتیں بتائیں ان پر عمل کیا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. تو اس سے کہا جائے گا کہ اچھی نیند سو جا، یعنی وہ اپنی قبر میں ہوگا، اسے کہا جائے گا تو سو جا، ہم بخوبی جانتے تھے کہ تو ان پر ایمان رکھتا ہے.
اب یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ فرشتے بھی جانتے ہیں، چہرہ دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں، انہیں بھی علم ہے اس بات کا کہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے، وہ پہچان لیں گے۔ اور منافق کے بارے میں فرماتے ہیں منافق یا شک کرنے والا ہوا۔ اب دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ لفظ بیان کیا، وقال المرتاب الشق ہشام فیقال له ما علمک بهذا الرجل۔ اب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ میں یا حضور کے مرتبے میں یا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم مقام میں کوئی شک رکھتا ہوگا یا علم میں کوئی شک رکھتا ہوگا یا مخالفین میں سے ہوگا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات میں کوئی گستاخی کرتا ہوگا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہشام کو شک ہے تو کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں۔ وہ شخص یہ کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے تو صرف لوگوں کو باتیں بناتے ہوئے سنا تھا تو میں بھی کہہ دیتا تھا۔ میں نے عرض کی تو ہشام نے فرمایا فاطمہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے اسے یاد رکھا ہے سوائے اس کے جو منافق پر سختی کے متعلق انہوں نے ذکر کیا تھا۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو منافق ہوگا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتا ہوگا لیکن اس کا عقیدہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہونا چاہیے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اس کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کی بھی جو ہے وہ بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آقا انعامدار مدینہ تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ پر عمل کرنے کی، آپ کے سنتوں پر عمل کرنے کی، آپ کی مدحت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لگتے جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔